قیامت کے دن کچھ لوگ نور کے ممبروں پر ہوں گے، عرش کے سائے تلے ہوں گے. وہ کئی ایک قسم کے لوگ ہوں گے، لیکن ان میں سے ایک وہ شخص ہوگا جو حاکم عادل ہوگا، عدل کرنے والا، انصاف کرنے والا. کوئی بھی ایسا شخص جو کسی اتھارٹی یا پوزیشن پر ہو جس پر اللہ نے اسے دوسروں کا ذمہ دار بنایا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ عدل و انصاف سے کام لے. ہم میں سے ہر شخص کسی نہ کسی مقام پر کچھ نہ کچھ ذمہ داری دیے گئے ہیں. حدیث میں آتا ہے کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، اور اس میں والمرأة راعیۃ فی بیت زوجہا ومسئولۃ عنہا، عورت اپنے شوہر کے گھر میں ذمہ دار ہے، رسپانسبل ہے، اور اس سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا، یعنی اس کے بچوں کے بارے میں کہ کیا اس نے ان کے بارے میں عدل کیا اور ان کی باقی تربیت اچھے طور پر کی. تو ہم میں سے ہر شخص ذمہ دار بھی ہے اور ہر شخص سے حساب بھی ہوگا جو بھی اس پر ذمہ داریاں ہیں کہ ان کا حق کتنا ادا کیا، اور پھر جن جن کے ساتھ اس کا تعلق یا معاملہ ہے ان کے ساتھ انصاف کیسے کیا. کل ہم نے پڑھا قل امر ربی بالقسط، کہہ دیجئے کہ میرا رب مجھے انصاف کا حکم دیتا ہے کہ میں انصاف کروں. انصاف کرنے کے لیے ایک ٹپ ہے، ایک فارمولا ہے، ایک طریقہ ہے کہ جب بھی آپ کسی کے ساتھ معاملہ کریں تو اپنے آپ کو اس کی جگہ پر رکھ لیں. دوسرے کے لیے وہی پسند کریں جو اپنے لیے کرتے ہیں، اور یہ ایک بہترین اخلاقی اصول ہے. خواہ کوئی بچہ ہو یا بڑا ہو، کسی کو بھی جب کچھ دینا ہو، کہنا ہو، کسی بھی طرح کا کوئی معاملہ کرنا ہو، تو اس وقت اپنے آپ کو اس کی جگہ رکھ کر دیکھیں کہ کیا آپ اپنے لیے یہ پسند کریں گے کہ کوئی آپ کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ کرے. تو جب آپ اس قابل ہو سکتے ہیں کہ آپ دوسروں کے ساتھ انصاف کریں. حدیث میں آیا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے. لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه، متفق علیہ، بخاری اور مسلم کی روایت ہے. اخلاق کا سادہ اور فطری اصول یہ ہے کہ آدمی دوسروں کے لیے بھی وہی چاہنے لگے جو وہ اپنے لیے چاہتا ہے، اور دوسروں کے لیے بھی اس سلوک کو برا سمجھے جس سلوک کو وہ اپنے لیے برا سمجھتا ہے. مثلاً آپ مل کے کھانا کھا رہے ہیں، گھر میں بیٹھے ہیں یا کسی پارٹی پر ہیں. جب آپ کھانا نکالنے لگتے ہیں تو اس وقت آپ کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ سنت کے مطابق کہ جو اپنے سامنے سے ہے اسے نکال لیا جائے، جو اپنے سامنے ہے اسے کھایا جائے، یا پھر جو دوسرے کے آگے ہے اسے اپنی طرف کر لیا جائے. یا یہ کہ مثلاً اگر آپ چاول لے رہے ہیں کسی ڈش سے تو سارے چاولوں کو الٹ پلٹ کر دیں، ٹھنڈا کر دیں، صرف اپنی پسند کا میٹ پیس لینے کے لیے یا اپنی پسند کا حصہ نکالنے کے لیے، یہ سوچے بغیر کہ دوسروں کو بھی اس سے کھانا ہے. اسی طرح کسی کو کوئی ہدیہ دیں، تحفہ دیں، کوئی بھی چیز اللہ کے راستے میں کچھ صدقہ کریں تو ہمیشہ یہ سوچیں کہ اگر آپ کو کوئی یہ دے تو آپ اس بارے میں کیا سوچیں. اسی طرح اپنی بہو کے ساتھ معاملہ کرتے وقت یہ سوچیں کہ آپ اپنی بیٹی کے لیے کیا چاہتے ہیں کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے. اپنی ساس کے ساتھ معاملہ کرتے وقت یہ سوچیں کہ آپ کیا چاہیں گے کہ آپ کی والدہ کے ساتھ آپ کی بھابھی کیسا معاملہ کریں. تو کسی بھی رشتے کے ساتھ، کسی بھی چیز کے ساتھ جب کوئی تعلق قائم ہو تو فوراً اس جگہ پر اپنی پسند اور اپنی چوائس کو دیکھیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں. کیا آپ اپنے لیے وہی چاہتے ہیں جو آپ دوسرے کو دے رہے ہیں؟ کسی بھی رشتے میں آپ اسی اصول کو اپنے سامنے رکھیے تو جب بھی انصاف ہو سکے گا. اور یہ ایک ایسا معیار ہے جو ہر ایک کو معلوم ہے، اس کو کسی کو بہت ایکسپلین کرنے کی بھی ضرورت نہیں. یعنی اتنا خوبصورت ہمیں طریقہ بتا دیا گیا کہ اس کے لیے کچھ لمبے چوڑے فلسفے جاننے کی بھی ضرورت نہیں کہ انصاف کیسے کیا جائے. کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہو سکتا جو اس حقیقت کو نہ جانتا ہو کہ اس کو کیا پسند ہے. یہ اصول ہر آدمی کو ایک ایسا اخلاقی معیار دیتا ہے جس کی روشنی میں وہ بے خطا طور پر
اپنے لیے صحیح رویے کا فیصلہ کرے اور جو رویہ غلط ہو اس کو چھوڑ دے. اور یہ کہاں سے پتا چلے گا؟ کون بتائے گا؟ یہ رویہ کیسے سمجھ میں آئے گا؟ گھنٹی کہاں بجے گی؟ دل میں. پھر صحیح فیصلہ اسی وقت ہوگا جب دل کے اندر تقویٰ ہوگا، خدا کا خوف ہوگا. جب خدا کا خوف ہوگا تو آپ کو وہ چیز واضح طور پر ابھر کر سامنے نظر آنے لگے گی کہ میں نے کسی کے ساتھ انصاف کیا ہے یا زیادتی کی ہے. اور جب تقویٰ نہیں ہوتا تو پھر انسان کو یہ فرق بھی پتہ نہیں چلتا. ہر آدمی جانتا ہے کہ اس کو اپنے خلاف سازش پسند نہیں، کہ کوئی آپ کے خلاف کانسپریسیز کرے، کوئی آپ کی غیبت کرے، کوئی آپ کے لیے برا چاہے، کوئی آپ کو نقصان دینا چاہے. اس لیے اس کو کیا چاہیے کہ وہ کسی کے خلاف سازش نہ کرے. مثلا آپ کسی مجلس میں بیٹھیں اور مجلس کے آداب کے خلاف ہے کہ دو لوگ کانوں میں باتیں کرنے لگے چپ کے، یا یہ کہ ایک دوسرے کو اشارے کرنے لگے اور دوسرے لوگ غمگین ہو یا پریشان ہو. اگر آپ کسی کو ایسا کرتے ہوئے دیکھیں اور آپ کو معیوب لگے تو آپ کے پاس سیدھا سا فارمولہ ہے کہ آپ خود بھی اس کام سے پرہیز کریں. جو چیز آپ کو دوسروں میں بری لگتی ہے وہ اپنے سے نکال دیں. ہر آدمی کو ناپسند ہے کہ کوئی شخص اس کا بدخواہ بن جائے، اس لیے اس کو چاہیے کہ وہ بھی کسی کے خلاف بدخواہی نہ کرے. ہر آدمی کو معلوم ہے کہ کڑوا بول اس کی پسند کے مطابق نہیں، اس لیے اس کو چاہیے کہ وہ بھی کسی کو اپنے کڑوے بول کا تحفہ نہ دے. ہر آدمی یہ جانتا ہے کہ اگر اس کو بے عزت کیا جائے تو ایسا فعل اس کو بے حد ناگوار ہوگا، اس لیے اس کو چاہیے کہ وہ کسی بھی حال میں کسی دوسرے آدمی کو بے عزت کرنے کی کوشش نہ کرے، یعنی اس کے عیب اچھال کر اور اس کی برائیاں بیان کر کے. ہر آدمی کو اچھی طرح معلوم ہے کہ اگر اس کا مال چھینا جائے تو وہ کسی بھی حال میں اس کو پسند نہیں کرے گا. یعنی ہم میں سے کوئی نہیں پسند کرے گا کہ کوئی اس کے مال کو نقصان دے. اسی طرح ہم میں سے کوئی پسند نہیں کرے گا کہ اس کے بچے کے ساتھ کوئی زیادتی کرے. تو ہمیں بھی دوسروں کے بچوں کا، دوسروں کے مال کا، دوسروں کی بلانگنگز کا اسی طرح خیال رکھنا ہے جیسے ہم اپنی چیز کا رکھتے ہیں. مثلا ہم گھر میں ہوتے ہیں تو اپنے گھر کی چیزوں کو نقصان نہیں دیتے، لیکن جب ہم کسی مسجد میں جاتے ہیں، کسی ادارے میں جاتے ہیں تو پبلک پراپرٹی کو یا اللہ کے نام سے لی گئی کسی چیز کو اس طرح استعمال کرتے ہیں جیسے وہ کسی دشمن کی ہو. یعنی اللہ کا گھر اللہ کا گھر ہے، اس میں پانی استعمال کریں یا اس میں ٹوائلٹ پیپر استعمال کریں یا آپ صف میں جائیں یا کوئی بھی چیز آپ استعمال کریں تو اس کے لیے درد آپ کو اپنے گھر سے بھی زیادہ ہونا چاہیے، نہ کہ آپ وہاں چیزوں کو اس طرح استعمال کریں کہ جیسے آپ کسی دشمن کی پراپرٹی میں داخل ہو کر اس کو تہس نہس کر رہے ہیں. اسی طرح کسی کے گھر جانے کا معاملہ ہے. آپ کسی کے گھر جائیں تو آپ ویسا ہی معاملہ کریں جیسے آپ کو اپنے گھر کے لیے پسند ہے. کسی کے ایسی خاص جگہوں پر نہ گھسیں جہاں آپ کو گھسنا، اپنے گھر میں کسی کو لانا پسند نہیں. ایسا تجسس نہ کریں جیسے آپ اپنی ذات کے بارے میں ناپسند کرتے. تو کہیں بھی وہ کام دوسرے کے لیے نہ کریں جو آپ اپنے لیے نہیں چاہتے کہ کوئی آپ کے لیے کرے. یہی معاملہ پسند کا ہے. ہر آدمی کو اچھی طرح معلوم ہے کہ کیا چیزیں اس کو پسند ہیں، کن چیزوں کو پا کر اسے خوشی حاصل ہوتی ہے. اب ہر آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے دوسرے بھائیوں کے لیے اس چیز کا حریص بن جائے جس کا حریص وہ خود بنا ہوا ہے. سوچئے آپ کو کیا کیا پسند ہے اپنے لیے، آپ کیا چاہتے ہیں، کون سی چیزیں آپ کو اچھی لگتی، تو پھر وہی چیزیں آپ دوسروں کو دینے والے بن جائیں. وہ دوسروں کو وہی دے جس کو وہ خود پانا چاہتا ہے. کسی سماج کے افراد اگر اس اصول کو اختیار کر لیں تو اپنے آپ وہ ایک بہتر سماج بن جائے گا، بہتر سوسائٹی بن جائے گی. کسی ادارے کے لوگ، کسی گھر کے لوگ، کسی بھی جگہ مل کے رہنے والے لوگ اگر اس اصول کو، اس اخلاقی اصول کو سمجھ جائیں، سیکھ جائیں اور پریکٹس کرنے لگیں تو دنیا بھی جنت بن جائے. کیونکہ جنت میں لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے نفرت اور عداوت نہیں ہوگی، ایک دوسرے کے لیے محبت اور خیرخواہی اور چاہت ہوگی. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.